ہاں جی، سورہ تحریم بڑی لمبی روایت. اسے بند کر کے بیٹھ جانے کیڑا دیکھو لطیفہ ہی ہے. ہاں پھر تو بند کر کے تمہیں پتہ نہیں پڑھنا. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف بن مجرين عن عبيد بن عمر عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من عسل عند زينب بنت جحش وينقص عندها فواتات وانا افصل عن ايتنا دخل علي فلتقل له اكلت مما. وہی بات جیڑی گل میں کی تھی نا، میں نے اور حفصہ نے موافقت کی. خدا باقی نو بھی نال لایا سی، لیکن اتنے ذکر دو نہیں ہے. ہم میں سے جس پر بھی آپ داخل ہو وہ اسے کہے اکلتا مغافیر، آپ نے مغافیر کھائے ہیں، یہ ذرا بدبودار چیز ہے. میں آپ سے مغافیر کی بو پاتی ہوں. آپ نے کہا نہیں، میں تو شہد پیتا تھا زینب بنت جحش کے پاس، دوبارہ نہیں پیوں گا. وقد حلفت، میں نے اب قسم کھا لی ہے، لیکن لا تخبری بذالک احد، کسی کو خبر نہیں دینی، دسنا نہیں کسی نے بھی اسی ایویں کر کے روکیا شاید. تو آپ لیکن عورتیں کتنے صبر کر دی انہوں نے. وہ کہتا زینب نے ہون پہ آگا شاید. چلو آپ کو پتہ لگ گیا. باب تبتغي ذلك مرضات أزواجك هكذا فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن ميلان يحيى بن عبد بن حنان أنه سمع ابن عباس يحدث أنه قال ما كشت سنة مكثت سنة أريد. جیڑا میں کہنا وہ نہیں پڑھ رہا، وہ جوڑ کے پڑھ رہا. مکثت سنتن مکث یم کوسو، میں ٹھہرا 1 سال پورا. ابن عباس کہتے ہیں کیا میں چاہتا تھا پوچھو عمر بن خطاب سے ایک عہد کے بارے میں، لیکن انہوں نے روب کافی سی. فما استطیع، میں طاقت نہ رکھی کہ آپ سے سوال کروں. ہیبت لہو، آپ سے ہیبت کی وجہ سے روب ہونا تو زیادہ سے. حتیٰ کہ خرج حاجن، آپ ایک دفعہ حج کو نکلے، میں بھی نکلا ساتھ. جب واپس آئے سارے حاجی پھر بھی نہیں پوچھ سکے. جب واپس آئے نا، جب میں لوٹا، ہم راستے میں تھے. عادلہ الی العراق، حضرت عمر گئے پیلوؤں کے درختوں کی طرف قضائے حاجت واسطے، ایک پاسے گئے. تو میں پھر رکیا پانی کا لوٹا لے کے نا، میں رک گیا حتیٰ کہ فارغ ہوئے. پھر میں چلا آپ ان کے ساتھ، میں وضو کراؤن لگ گیا. سچ وضو کرایا آپ لوگ پانی میں لے کے طرح سے. پھر میں ادو پوچھا، میں کہ ہوں مناسب موقع. میں نے کہا امیر المومنین کون ہیں وہ 2 عورتیں ظاہرتا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتفاق کیا تھا ایک دوسری کے ساتھ؟ کتنی بیویاں آپ کی؟ انہوں نے کہا حفصہ عائشہ. میں نے کہا خدائی قسم میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا یہ مسئلہ 1 سال سے، لیکن میں آپ کی ہیبت کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا. انہوں نے کہا ایسے نہ کر، یعنی گھبرایا نہ کر. ما ظننت، جس چیز کے بارے میں تو سمجھے کہ میرے پاس علم ہے مجھ سے پوچھ لے. یعنی تینوں اندازہ ہوئے کہ میں دس سکتا تو پوچھ. فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ، اگر مجھے علم ہوگا تو میرے ضرور بتا دوں گا. گھبراؤن دی لوڑ نہیں، ڈرن دی لوڑ نہیں. پھر عمر دسن لگ پہ، کہنے لگے خدا کی قسم ہم جاہلیت میں ما نعد للنساء امرا، ہم عورتوں کا کوئی اختیار نہیں سمجھتے تھے یا عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے بارے میں اتارا جو اتارا.
کی مطلب بھی اللہ نے انہوں نے حقوق متعین کیے تو قاسم علیہن اور دیا ان کو جو دیا وراثت میں حصہ دیتا اور دیتے تو بینا نا میں اب ایک معاملے میں غور کر رہا تھا اتعمر غور کر رہا تھا کہ میری بیوی کہنے لگی اگر آپ ایسا کر لیں میں ایک مسئلہ سوچ رہا تھا تو میری بیوی کہنے لگی اینج کر لو گا میں نے اسے کہا ماں لکا بنے ہاں ہونا تیرا اس سے کیا تعلق ہے تو کیوں مشورے دینی میں تیرے پوچھا فیما تکلفک فی امر یرید تکلفک کیوں تو تکلیف دیتی ہے اپنے آپ کو ایسے کام میں جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ تیرا کی تعلق ہے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کر وہ مجھے کہنے لگی عجب اللہ کہ ابن الخطاب اے ابن خطاب تجھ پہ تعجب ہے تو یہ پسند نہیں کرتا انتراجہ انتا کہ تم سے تکرار کیا جائے تیرے کو کوئی بولے بیوی وَإِنَّ ابْنَتَكَ تیری بیٹی اللہ کے رسول سے تکرار کرتی ہے جواب دیتی ہے حتیٰ یظل یومہ غضبان حتیٰ کہ آپ بساؤ کا سارا دن غصے میں رہتے ہیں ناراض رہتے ہیں اس سے عمر اٹھے اپنی چادر پکڑی اسی جگہ نے فوراً حتیٰ کہ حفصہ کے پاس گئے اسے کہنے لگے اے بیٹی تو اللہ کے رسول سے تکرار کرتی ہے یا آپ کو جواب دیتی ہے حتیٰ کہ سارا دن آپ ناراض رہتے ہیں انہیں کہ ہاں ہم کرتی ہیں تکرار کلی میں نہیں ساری کرتی میں نے کہا تو جانتی ہے نہ تعلمین تو جان لے کہ میں تجھے ڈراتا ہوں اللہ کی سزا سے مطلب ہے اللہ کی سزا ہو گیا وغضب رسولی رسول کے ناراض ہونے سے ڈر اے بیٹی لا یغرنک کہ تجھے دھوکے میں نہ رکھے یہ عورت التی اعجبہا حسنہا جس کا حسن اس کو بہت اچھا لگتا ہے حب رسول اللہ ایہا اور اللہ کے رسول کی اس سے محبت مطلب ہے عائشہ دے دھوکے چ نہ رہی عائشہ بول دی میں ہی بولوں گی اگوں کیوں عائشہ جیڑی ہے نا وہ تیرے نال خوبصورت بھی ہے اللہ دے رسول نو محبوب زیادہ وہ بولے بھی آپ وہ نخرے برداشت کرن گے تیرے نہیں کر رہے ہیں پھر میں نکلا ام سلمہ کے پاس گیا میں نے اس سے بھی لقرابت ہی کیونکہ میری اس سے رشتہ داری تھی تو میں نے اس سے بھی بات کی ام سلمہ کہنے لگی تعجب ہے تجھ پہ ابن خطاب تو داخل ہو گیا ہر چیز میں حتیٰ کہ اب تو چاہتا ہے کہ داخل ہو اللہ کے رسول اور بیویوں کے مسائل میں بھی تو ساڑھے پہلے بھی ٹنگ رڑوں لگے ہیں ہر پاس ٹنگ رڑوں لگے فاخذتنی اس نے مجھے گرفت کی مجھ پر خدا کی قسم اتنی گرفت کثرت نہیں انباز ما کنت اجد جس نے کم کر دیا وہ غصہ جو مجھے تھا یعنی میں غصہ سی نا مینوں بیویاں تے بھی کیوں بول دیا وہ گھٹ گیا میں نکلا اس کے پاس میرا ایک صاحب تھا انصار میں سے دوست سی جب میں غائب ہوتا وہ میرے پاس خبر لاتا یعنی جس دن میں کتے کام جانا تے انہیں جانا اللہ دے رسول کو وہ پھر سارے اس دن دیا گلاں میں دسدا پیا رسول نے آ مسئلہ بیان کیتا اے آپ کو پوچھا گیا وغیرہ وغیرہ اور جب میرا صاحب غائب ہوتا جدو انہیں جانا ہوتا مربے وغیرہ یا کیویں کہ میں جاتا تھا میں اللہ کے رسول کو جانا تو کون تو انا آتی ہے بالخبریں میں اس کے پاس خبریں لاتا تھا میں انہوں ساری گلاں دسنی وَنَانُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِّن مُلُوكِ غسان ہمیں خطرہ تھا غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا بھی حملہ کرے گا مدینہ کی ذکر لنا ہمیں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ارادہ کرتا ہے ہماری طرف چلنے کا فقد امتلا صدورا منہ ہمارے دل بھرے ہوئے تھے اس کی طرف سے اسی ڈرے ہوئے سن بھی یار آپ مکے والے تو چلو ایک پنڈ دے بندے ہیں پھر یہ ایڈے تجربہ کار بھی نہیں انہیں وسائل نہیں انہوں کو وہ فوجی جڑی اپنا وہ گورنر ہے حکمران ہے تو انہیں ظاہر ہے
وہی فوج بڑی ہے، پھر انہوں کو وسائل زیادہ نے، اسلحہ وغیرہ، تربیت یافتہ نے، ساڈے کو ان کا مقابلہ نہیں ہونا، یہ سمجھتے سی اسی۔ اچانک ایک دن میرا ساتھی انصاری جو ہے نا، وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا آ کے، کہنے لگا افتح افتح، دروازہ کھول دروازہ کھول۔ میں آخیا کی ہویا روڑا کیوں پایا جا، میں کہ غصہ نہیں آ گیا، میں کہ بادشاہ نے حملہ کرتا ہے، یہ خبر ہے کوئی؟ وہ کہنے لگا نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے، اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات رکھا جاؤں بھی اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا راغم انف حفصہ، خاک آلود ہو جائے حفصہ عائشہ کا نام۔ یہ حفصہ عائشہ نے بہت ہی ہاتھ مچائی ہوئی سی، انہوں دی وجہ نال ہی گل ہوئی ہونی ہے، اندازہ لگا۔ وہ اصل چ جڑا جی پیچھے دو واقعے، وہ دونوں واقعہ حفصہ عائشہ حفصہ ہی سن ہوتی ہیں۔ اور جدوں پھر انہوں نے فاش بھی کر دیتا راز، آپ نے کیا سی حفصہ نو بھی کسی کو گل نہ کری تو میں دوبارہ نہیں بات کرتا دینا۔ انہیں نہیں، انہیں دس دیتا، حضرت عائشہ نو دس دیتا بھی انج ہویا سی تے میں انج ہو گیا آپ کو غصہ آیا اس گل ہو سکتا دوئے واقعے کٹھے ہی پیش آئے ہو نیڑے نیڑے، شاید اللہ کی کوئی سنگی الگ کہ ادھروں اللہ نے پھر آپ کو ڈانٹ کی تھی تے آپ کو پھر بیویاں تے ناراضگی زیادہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں 1 مہینہ تھوڑے کو کسی کو نہیں، یہ اس وجہ نال آپ چوبارے سے چلے گئے اتنے اتلی منزل سے، ہو سکتا چوبارہ آپ کا نہ ہو ابو ایوب انصاری دا ہو، کیونکہ انہوں نے بھی آپ نے اصل میزبان ہو گئی سکتی۔ اتوں روڑا پی گیا بھی آپ اتنے جا ہوں گھر چ نہیں جا رہے، کہاں روڑا پی گیا بھی آپ نے طلاق دیتی اور اللہ کے رسول، میں کپڑے پہنے میں نکلا حتیٰ کہ آیا صبح تو اللہ کے رسول اپنے چوبارے میں تھے، یرقا علیہا بعجلۃ، جس پر چڑھا جاتا تھا سیڑھی کے ذریعے، ویسے نہیں جا سیڑھی لونی پہنی تھی۔ وغلام لرسول اللہ اسود، اور اللہ کے رسول کا ایک کالا غلام الارا سے درا جاتے، وہ سیڑھی کے اوپر بیٹھا تھا، وہ سیڑھی دے آخر چ بیٹھا سی اتنے بھی آن نہ دے کسی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ عمر بن خطاب آیا ہے، جا کے آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ یہ اتنے تو ایویں بعض جگہ بھی 3 دفعہ اجازت نہیں دیتی، بعد اجازت دی۔ عمر نے کہا میں نے اللہ کے رسول پر واقعہ بیان کیا، سارا کہ میں اپنی بیوی نے انج آخیا، میری بیوی نے انج آخیا، پھر میں تھوڑی بیویوں کو گیا۔ جب میں پہنچا نا ام سلمہ کی بات تک پر کہ ام سلمہ نے میں نے آخیا بھائی تو ہر چیز چانگڑ ہونا ہوں نبی تے بیویاں درمیان بھی لگیاں دخل اندازی کر، آپ مسکرائے۔ اللہ کے رسول اس وقت ایک چٹائی پر لیٹے تھے، نہیں تھا آپ کا اس کے درمیان کوئی چیز، وہ چٹائی دے تھے آپ کے درمیان کوئی گدا نہیں سی ہے، سیدھی چٹائی تے لیٹے سی، تے چٹائی کھجور دی اور پتیاں دی بنی ہوئی سی، سر کے نیچے چمڑے کا ایک سرہانا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کے پتے وغیرہ ایسے نرم چیزیں۔
وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ آپ کے پاؤں کے پاس قرضاً مسبوراً بندہ ایک چھلک ساک تھا بندہ ہوا انگو اپنے کی ہوندی ہے وہ ککر دے دے ککر دی چھیل چھال کر ساک دا ترجمہ کرنا ہے کیکر کی چھال تھی لٹک اپنی بندی ہوئی ایک نا ککر دی لا کے ساک وہ رکھیا ہے ایسے ایک پانڈ جی بنا کے چھوٹی اور آپ کے سر کے پاس اوہبن مشکیزے تھے لٹکے ہوئے احاب دی جمع اوہب چمڑے دے پڑے ہوئے میں نے دیکھا اثر الحسیر وہ چٹائی کا نشان آپ کے پہلو میں رونے لگا میں کیوں روتا ہے میں نے کہا جی کس طرح کیسر فیما لہما فی ہے فیما ہما فی ہے وہ ہر اس نعمت میں ہے جس میں اللہ کو بڑیا نعمت نے تسی اللہ دے رسول تہاڈا آ حال ہے میں تو راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت انہوں نے اتنے ملنا سانو ہوتے بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرفه بعده عارض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي رضي الله عنه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت عبید بن حنان ادھر بھی وہی ہے نبی نے اپنی کسی بیویوں کے ساتھ خفیہ بات کی وہ یا شہد علی کر لو تو چاہے لونڈی علی فلما نبات بہی جب اس بیوی نے اس کی آگے بتا دی کسی کو وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے بھی ظاہر کر دیا اس کو آپ پر اللہ نے بھی دس دیتا یعنی ڈانٹیا ذرا عرف بعضه وأعرض عن بعض کی کو پہچان کروا دی بعض سے اراد کے کچھ دس دیتا کچھ نہ دسیا جب خبر دی آپ نے اس عورت کو جا کر تو آپ نے کہا من اباک کس نے خبر دی آپ نے کہ میں دسیا قال نبانی علیم الخبیر ہے نا وہ تو قرآن کی ہے یہی ہے مجھے خبر دی علیم و خبیر نے یعنی اللہ نے چلو في عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجوفي رضي الله قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من امرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة باب قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما كما سغوت وأسغيت من میں نے کل پوری کی تھی کہنے لگے ایسا اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف تو تمہارے لیے مناسب ہے کیوں تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں کہنا سغوت و اسغیت و منا مل تو ٹیڑے ہو گیا لتصغا لتمیل لتصغا بھی قرآن دی چی ہو گیا سغت بھی ہو گیا یہ محنت ٹیڑے ہونے والا ہی ہے تے من ہے کہ تواڈے دل چونکہ ٹیڑے ہو گئے تسی بہت غلطی کی ہے اس واسطے توبہ کرو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لائق ہے توبہ کرنا ذا محذوف ہے ان تتوبا الی اللہ فقامن لکم تواڈے واسطے لائق ہے کیونکہ تواڈے دل ٹیڑے ہو گئے
بعض نے ایک مانا ہے کیتا وہ کہتے نہیں ایویں نہ کو ٹیڑھے ہونا اتنے سخت نہ میں نا مائل ہونا کرو تو یہ کرو تمہارے دل اللہ کی طرف مائل تو تھوڑے واسطے توبہ کرنی بڑی سوکھی ہے. بعد نہیں مانا کیتا لیکن مانا بنتا نہیں ویسے. اگر تم تظاہر علیہ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو اللہ تعالی اس کا مولا ہے، نبی کا ساتھی ہے، اور جبریل بھی اور نیک مومنین بھی، فرشتے بھی اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں، اونن مددگار. تظاہرون تعاونون مدد کرنا ایک دوسرے. مجاہد نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، یعنی اوسو انفسکم اپنے آپ کو بھی اہلی کو اور اپنے گھر والوں کو بھی وصیت کرتے رہو اللہ سے ڈرنے کے، ان کو ادب سکھاؤ. چلو. قال حدثنا محمدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عباد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول كنت اريد ان اسال امرا عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة لم اجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بزهران ذهب عمر لحاجتي فقال ادركني بالوضوء فادركه بالادنى. میں آپ کے ساتھ 1 سال ٹھہرا نہیں، مناسب موقع نہیں پایا حتیٰ کہ نکلا میں آپ سے حج کو. ہم جب کنہ زہران جگہ میں تھے بزہران، عمر بن خطاب قضائے حاجت کے لیے گئے اور کہنے لگے ادرکنی بالوضو، اور پانی لے کے آ. میں لے کر گیا لوٹا اور آپ پر بہانے لگا وضو کرنے. میں نے مناسب موقع سمجھا یہ موقع مناسب. تو میں نے کہا امیر المومنین وہ 2 عورتیں کون ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی؟ انہوں نے کہا یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، سازش سب کا لگ گئی. ابن عباس نے کہا میں نے بات بھی پوری نہیں کو فوراً جواب دے دیا کہ عائشہ افسہ نے بھی قریب ہے کہ اگر طلاق دے دے نبی تم کو تو اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں دے، تھوڑے نالوں بہتر بیویاں جنہاں وچ ساری اچھی خصلتاں ہوں گی تو اعتراض بھی نہیں کریں گے نبی سے. یہ مطلب ہے نہیں کہ تھوڑے اچھی خصلتاں نہیں ہوتی، نہیں وہ بھی ہے، لیکن تسی مناسب نہیں کیتا اعتراض کر کے نبی سے. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. ہاں جو مسلمان بھی ہوں گی شیعہ میں نہ کرتے ہیں کہتے ہیں تھوڑے نالوں چنگیاں بیویاں جہڑیاں مسلمان ہوں گیاں مومن، تسی نہیں مسلمان مومن بھائی میں نہ کرتے. اسی کہتے ہیں چنگے ہونے کا مطلب تھوڑا نال زیادہ اچھیاں ہوں گی، یہ نہیں مطلب کہ یہ بھی یہ مسلمان مومن نہیں، یہ بھی ہے. قانتات فرما بردار توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار روزے رکھنے والی، کوئی سیب کوئی ابکار. یہ جواب ہے. اور سیب ابکار ہے سی کہ نہیں تو پھر صاحب بھی ہے سی تے مومنین مسلمین بھی ہے سی. تھوڑے نالوں چنگیاں ہوں گیا، بس یہ آخیا. یہ کتنے آخیا بھی تسی نہیں تھوڑے جو خوبیاں نہیں، یہ نہیں گل. یہ گل ہے پھر تو سید بھی نہیں ہوئی، باقرہ بھی نہیں ہوئی تو ہوئی کی ہے. چلو. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام بن حميد بن المصري قال عمر اجتمع نساء المؤمنين في اجتماع نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ. جمع ہو گئی ہیں آپ پر غیرت کے مسئلہ میں، اعتراض کرنے واسطے آپ تے کوئی نہ کوئی. کہ میں پھر انہوں نے ڈرایا، میں کیا ہو سکتا ہے اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو اللہ کو بہتر بیویاں دے دے. چلو پھر یاد تبارک الذی بیدہ الملک. ہاں التوافت الاختلاف ما ترا فیہا من تفاوت، نہیں دیکھے گا تو آسمانوں کی خلق میں کوئی
کمی بیشی تفاوت فرق نہیں دیکھے گا ایک کو جیسا کا تفاوت ایک کوئی چیز ہے کسی چیز دا فوت ہو جانا پیا ہونی چاہیے سی نہیں ہے گی یہ تفاوت ہو واحد کا مطلب تفاوت محبت ایک کوئی چیز ہے باب دا فرق ہے باب تفاول ہے باب تفاول ہے تمیزو تقاد و تمیزو قریب ہے کہ پھٹ جائے جہنم غصے کی وجہ سے مناکبہ فمشو فی مناکبہا چلو تم زمین کے پہلوؤں میں اسی تواڈے واسطے زمین ہے تیار کیتی ہے چلو اتنے پر بے خوف ہو کہ اللہ رزق کھاؤ اللہ دا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ تدعون ایک کوئی معنی جمیں تذکرون تے تذکرون یقبسنا اولم جرو الی الطیر انہوں نے دیکھیا نہیں پرندیاں نو صافات جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں بھئی یقبسنا انہوں نے کدے ہوئے مار دے بھی بند کر دے یقبسنا یضربن بأجنحتہن پر مارتے ہیں مجاہد نے کہا صافات یعنی سارے جڑے نے پرندے وہ صافات ہی نہیں ہوتے بلکہ کدے پر مار دینے کدے پر کھولے ہوتے پھیلائے ہوئے پر پھیلا ہوئے بوسوتن اجنحتہن اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے نفور کفور نفور کفور نہ شکری نفرت کفر چلو نون والقلم بما یسترون قتادہ نے کہا ہر دن جدن فی انفسہم اللہ ہر دن قادرون سمجھ دے سی اسی اپنے غصے نو پورا کر سکتے ہیں غصہ کی بھی ساڈا جڑا پیو وہ ایویں ہی غریباں نو سادہ رہندا سی وہ کہندے سی بھی اسی کیوں ضائع کریے چلو وہ کردہ سی کردہ قال ابن عباس إنا لضالون أظلم مكان جنتي میرے کو پہلے یتخافتون ہوتا ہے یتخافتون کیا میں نے ایستا ایستا باتیں کرتے تھے جب جاندے سی نا وہ باغ والے پاسے رات میں چلے ہولی ہولی گلا کر بھی سونا لگے کہ ادھر کو اٹھنا پڑے ینتجون السرارا خفیہ باتیں کرتے تھے کلام خفی انا لضالون جدو جان اگے دیکھن کے تے لب دے نہیں کہن لگے اصل اللہ مکان جنتنا ہم نے اپنی باغ کی جگہ بھول گئے باغ دی جگہ نہیں لب دی پی سن گم ہو گئی بھول گئے کسرین ہم نے کر دیا اس کو کاٹی ہوئی بدل ہوا سارا کچھ یا انہوں نے معنی سریم کا میں ایسی طرح نا کاٹی ہوئی فصل سریم انہوں نے معنی کیا کہ صبح صبح کی طرح ان سارا من اللیل جو رات سے نکلتی ہے اور رات جو دن سے نکلتی ہے یعنی اسی انہوں نے بالکل ختم کر دیتا ہے صبح رات دے ختم ہو کے وہو ایزن کلو رملت ویسے سریم کے ٹیلے کو بھی کہتے ہیں جو علیحدہ ہو بڑے ٹیلے سے من معظم الرمل بڑا ٹیلا جڑا نا وہ نیریاں نال وہ ریتا اڑ کے وہ ٹیلے اگے بڑھتے جاتے ہیں کہتا وہ بھی سریم ہے سریم کا معنی مظلوم سریم کا معنی مظلوم کاٹی ہوئی جیسے قتیل کا معنی مقتول
عتل بعد ذلك زنیم، وہ اجڑ ہے، گمبار ہے، اس کے بعد بد نسل بھی ہے، اس کے بعد کا مطلب اس تو علاوہ نہیں ہے۔ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حسين عن مجاهد عن ابن عباس عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش له ان زمنة مثل زمنة الشاة، ایک عتل بعد ذلك زنیم کہتے قریش کا ایک بندہ سی، بعض کہتے مغیرہ، لہو ظلمت مثل ظلمت الشاہ، اس کے لیے رسولی تھی، بکری کی رسولی کی طرح، جو بکری کا تھلے رسولی اور یہ گلے چی وہ بھی اس طرح کاٹا سوجیا پھلیا تو پھر جو جنہوں آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں پھر کی ہے ٹانسر۔ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل قتل جواز مستكبر۔ چلو کی نمی اللہ کوئی تمہیں خبر نہ دوں میں جنت والوں کی، کیڑے جنت والے ہر کمزور آدمی جس کو کمزور سمجھا گیا، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم ڈالے اللہ اس کو پوری کرے، انہیں مرتبہ ہے۔ تمہیں خبر نہ دوں اہل نار کی کل عتل جواز مستکبر، ہر اجڑ بدخلق متکبر۔ باب قوله یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی ننگی کی جائے، یہ لفظی معنی ہے، باقی اس تو مراد کی ہے، بات کہتے شدت مراد ہوتی ہے، بڑا اوکھا ویڑا ہوئے گا، وہ قیامت کا دن پھر اوکھا ویڑا تو ہے ہی ہے۔ چلو حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ليس بن سعد خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كل يسجد في الدنيا رياء من كل يسجد کی ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا یکشف ربنا، رب ہمارا اپنی پنڈلی ننگی کرے گا، مطلب جیڑا موقع دی پتہ چلنا کی مطلب ہے، تو سجدہ کرے گا اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت، سارے سجدے پہ جان گے۔ یبقا باقی رہیں گے وہ جو دنیا میں سجدے کرتے تھے دکھلاوے اور شہرت کے لیے، منافق، وہ سجدہ کرنے لگے گا، فیعود و طبقہ ظہرا واحدا، ظہرہ طبقا واحدا، تو اس کی پشت ایک تختہ بن جائے گی، ایک تختہ بن جائے گی پشت ہوگی، یعنی ہل نہیں سکے گا، سجدہ نہیں، موڑ نہیں سکے، سجدہ نہیں کر سکے۔ سورۃ الحاقہ، عیشۃ راضیہ، راضیہ کا لفظی معنی راضی ہونے والی، راضی یرضا چو تے زندگی تھوڑا راضی ہونے والی ہے، کہندا ہے مطلب تو ہے زندگی والا جڑا بندہ بچ وہ راضی ہوئے گا، یہ مجاز ہے۔ کہندا یا پھر راضیہ دا میں نہ کر لو فی ہر رضا، جس میں رضا ہو، رضا والی زندگی، پسندیدہ زندگی۔ القاضیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش پہلی موت ہی جو میں مرا تھا وہ مجھے ختم کر دیتی، کانت القاضیہ، پہلی موت ہی میں نے مار دیتی، مرے ہی رہتا میں، لم احیا بعدہا، اس کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی اس کو اس سے روکنے والا نہیں۔ کہندہ احد کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے بھی ہے، واحد کے لیے بھی ہے۔ احد یہ مفرد واسطے بھی آ سکتا ہے، جمع واسطے بھی آ سکتا ہے۔
اچھا جی، کیونکہ ایتھے عہد تو بعد حاج زین آ گیا نا، یہ جمع حاج زین ہے، عہد پیچھے مفرد ہے، کہتا نہیں یہ مفرد جمع حبد بولے جاتا ہے خاص طور پہ نفی تو بعد، اور نفی تو بعد آ جائے نا عہد، وہ پھر جمع دے معنی چی ہوتا ہے۔ بالطاغیہ نہیں، ابن عباس نے کہا البتین نیات القلب، وطین سے مراد ہے نیات القلب، دل کی رنگ جیڑی دل تو براہ راست جاندی ہے، یعنی شاہ رنگ جیڑی ہے وہی نیات القلب ہے۔ ابن عباس نے کہا تغا کاثرا فتغل ما، پانی سرکش ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا، یعنی بالطاغیہ ادھر ایک منت ہے یا ہم نے ہلاک کیا ان کو، اما سمود فاہلکناہم بالطاغیہ، طاغیہ دا معنی حد سے بڑی ہوئی آواز کے ساتھ، یعنی وہ آواز بہت زیادہ اونچی تیز ہو گئی، انہوں برداشت نہیں کر سکے، سارے دل پھٹ گئے۔ یا پھر طاغیہ دا معنی کرو بطغیانہم، ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، یہ معنی بھی ہو سکتا۔ یقال وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا جو ہے نا طغت علی الخزان، وہ سرکشوں پہ بھی نہ، خزان جو داروغوں پر بھی سرکش ہو گئی تھی، یعنی انہوں کو سنبھالی نہیں جاندی سی، اتنی ہوا زیادہ سی، جڑے ہوا دے ہے سن نا نگران، انہوں کو بھی نہیں سمجھی جاندی سی۔ کما طغى الماء ولا قوم، ہاں جیسے کہ پانی سرکش ہو گیا تھا نوح کی قوم پر، پانی حد تو بڑھ گیا، وہ ہوا بھی اتنے پھر حد تو زیادہ ہو گئی، جنہیں وہ سارے ہی مار چھڑے گئے، تیز ہوا ہوئی، اور جڑے بندیاں نو کھڑے نہیں ہو سکتے، جڑا کھڑا ہے بندہ کندھ نال جا بجے جائے، ادھرلی کندھ ہویا ادھر جا بجے، ایویں بیچارے ٹکرا کے مر گئے۔ ہاں سورۃ سأل سائل، ہاں جی 17 بجے 17 ہے ہی نہیں اتنے، جیسے جڑے پلاسٹک دیا باڑا جی نہیں رکھی پلاسٹک دیا باڑا جی نہیں رکھی، آہو وہ اس لیے 17 تھا نا، تو ویسے نہیں، وہ جڑے نا میرا خیال ہو رکاوٹ واسطے ستون جے لا دیں گے نہ سچ، اور کیونکہ وہ جڑے نا باڑ وہ تو اندر ہے جڑی وہ اپنا رکھی ہے یہ جڑی باہر سین جو نہیں رکھی پلاسٹک دی، سین جو آپ ہی رکھ دیں روکن تے رستہ روکن واسطے نا، اتنے پھر رکھ دیں، ایک اتنے رکھتا ستون جہا ایک اتنے بھی فیتا بنیا ہوتا ہے تاکہ ننگے کوئی، تو وہ ہو جانا ہوگا ایڈا پالا نہیں نہ ہوگا۔ چلو سال سائل یہ سورت، ہاں اسی مارج بھی کہنے لفظ مارج آیا وہ، الفصیلہ تو اتنے آیا وہ فصیلت ہلتی تو بھی پکڑ لیا جائے اس کے قبیلے کو، کہتا اصغر و آباہ القربہ الیہ، قریبی باپ کا جو سب سے قریبی باپ جو ہے نا اس کا وہاں تک، مثلا میرا دادا قریبی باپ دادا ہوتا ہے، ایک دادے دی اولاد ان فصیلہ کہتے ہیں، الیہ ینتمی من تما، جس کی طرف منسوب ہوتے ہیں جو منسوب ہوتے ہیں، جمیں ایتے کہتے ہیں جی وہ فلاں کون جی، حقو دے آندے فلاں کون جی، گادڑی آندے فلاں کون جی، انے دے آندے بھی انہوں دا جڑا دادا کوئی وہ دی صفت ہوتی نا، انہوں دے بڑے دا نا حقو سی دڑے دا، وہ انہوں دا بڑا جڑا نبینا سی تو انہوں کہتے انے آندے، انہوں دا بچارہ ایک سی سارے نو بنا دیتے ہیں۔ نزاعت للشوا، وہ آگ جدا کر دے گی اعضاء کو، شوا، شوا کہتے ہیں الیدان والرجلان والاطراف، سر پیٹ تو علاوہ جڑا نا
وہ سارے شوا ہوتے ہیں جنہوں نے کٹ دئی ہے نا کہ کوئی بندہ مردا نہیں، کسی کی باہ وڑ دئی ہے، لت وڑ دی ہے، بندہ مردا نہیں ہے، اطراف جڑے ہیں، جی سر وڑ دیو یا ہاتھ ٹھیٹ وڑ دیو پی گئی۔ وجلدت الراس یقال له شوات، کہتا ہے ویسے سر کے چمڑے کو بھی شوات کہتے ہیں، وہ شوات ہو گیا۔ وما کان غیر مقتل فہو شوان، جو جہاں سے آدمی قتل نہ ہوتا ہو وہ شوا ہے، اور جتوں مارے مردہ نہیں، باندھ مارے ہیں، لاتے مارے ہیں، مردہ نہیں عموماً۔ ایزین فما لکم فما کفروا ایزین، کافراں بارے تسی گروہ بن گئے ہو۔ ایزین ایزون عزت ان کی جمع ہے، واحد ہوا عزت، اس کا واحد ہے ایزا، ایزا میں نے ہلکے جماعتیں ایزین۔ فما للذین کفروا من قبلک مہطعین عن الیمین والشمال عزین۔ اچھا یہ ہے کہ کیا ہے، کافر تیز بھاگے آتے ہیں تو الگ الگ جماعتیں بنے ہوئے ہیں۔ چلو سورۃ نوح، سورۃ نوح، خلقکم اطوارا، اللہ نے پیدا کیا تم کو مختلف حالتوں میں، کیویں طوراً قضا و طوراً قضا، کبھی نطفہ، کبھی حلقہ، کبھی ایسا کبھی ایسا، یا ایک حال میں ایسا ایک حال میں ایسا۔ کہتے ہیں ادا طورہ، ادا طورہ کا مطلب ادا قدرہ، وہ اپنے مرتبے سے تجاوز کر گیا، جس تک رہنا چاہیے تھا اس تک نہیں گیا۔ والکبار اشد من الکبار، کبار، انہوں کبار بھی پڑھے بعد نے، کبار کی پہلا کبار تو پہلا ہاں وَمَكَرُوا مَكْرًا کبارا، کسی نے کبار پڑھیا، کہتا کبار وچ بہتا مبالغہ ہے، کبار بھی مبالغہ، بڑا مکر، تے کبار بہت بڑا مکر، یہ کہنا چاہتا ہے اس اشد، میں نے اس میں مبالغہ زیادہ ہے کبار سے۔ اسی طرح جمال تے جمال، جمیل، یہ خوبصورت نو کہتے ہیں جمیل، تے جمال بہت زیادہ خوبصورت، لأنہا اشد مبالغہ، اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ اسی طرح کبار، الکبیر، کبار تخفیف نال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں رجل حسان و جمال، بہت خوبصورت، بہت جمیل، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، حسان بھی کہتے ہیں تخفیف کے ساتھ، جمال بھی، شاد تو یہ شاد تو بغیر انہوں مخفف کہہ رہا، اس سے مشدد دے مقابلے چ مخفف ہے۔ دیارہ، نہ چھوڑ تو زمین میں کافروں میں سے کوئی، دیارہ دا میں نا من دور کہنا، دارہ یہ دورو چوہاں، فعال کا وزن ہے، من دوران، دارہ یہ دوروں سے گھومنے والا، نہ چھوڑ کسی گھومنے والے کو، یعنی جیڑا بھی کچھ چلتا پھردا بندہ کوئی نہ رہے۔ جیسے عمر نے پڑھا الحی القیام، حی القیوم دی بجائے قیام، کوئی فرق نہیں، قیوم قیام برابر ہی ہے۔ وحی من کنتو، یہ قیام کنتو سے بنا ہے جس طرح قیوم ہے۔ غیر نے کہا دیارہ کا میں نا احدن، نہ چھوڑ کسی کو، بس من الکافرین، دیارہ کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، یا میں نے گھومنے پھرنے والا۔ تبارہ، تبارہ میں نے ہلاکت۔ ابن عباس نے کہا مدرارہ، اللہ تعالیٰ تم پہ بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارہ، اللہ تم پہ موسلا دھار بارش، مدرارہ یتبع بعضها بعضا، جو ایک دوسرے کے پیچھے آئے، یعنی موسلا دھار جنہوں کو پانی پچھوں اگلے دے پیچھے نہ، ایک کلی کلیاں کڑیاں گرن مثلا۔ وقارن لا یرجون للہ وقارا، تم نہیں ڈرتے اللہ کی عظمت سے،
یرجون زمانے تھے ولا ہاں نہ چھوڑو تم اپنے بتوں کو، ود کو، سوا کو، یغوس کو، یعوق کو. پڑھو. ونصر. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن بجريج قال اتى عن ابن عباس قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما بعد اما لذا بعد اما خطا اما الگ وہ الگ ان فسادتا پڑھ کے کرتے اما کے لیے ہو گئے بت جو نوح کی قوم میں تھے وہ عرب میں ہو گئے. کی مطلب بھی عرب وچ کوئی لے گیا بعد میں پہلا تے نوح دی قوم وچ ہی سرنا ہو بعد وچ ایتھے آیا عمر بن لوہی مکے چ رہن والا اے بت اوتھے لے گیا چک کے. پھر کیویں لگے فکانت اما ودن فکانت لقلب ود بت جو تھا یہ بنو کلب کا تھا دومہ جندل میں بے دومت الجندل. اور سوا بت یہ کانت لحزیل یہ حزیل کا تھا اے حزیل دس. اور یغوس یہ مراد کا تھا قبیلے ہیں مراد. اور بنو غطیف کا پھر جرف میں اندہ صبا کے پاس. اور یعوق وہ ہمدان کا تھا. نصر وہ ہمیر کا تھا جو آل ذی القلعہ ہے. یہ کہتا ہے نام تھے رجال صالحین نوح کی قوم کے نیک لوگوں. یہ نیک لوگ سن. جدوں وہ مر گئے فلما ہلاکو جب وہ مرے تو شیطان نے ان کی قوم کو وحی کی یعنی انہوں دی قوم دے دل چے گل پائی اننسبو الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا کہ تم اپنی مجلسوں کے پاس جہاں بیٹھتے ہو کچھ پتھر کھڑے کر لو نصب کر لو پتھر. وسموہا نام رکھو ان کے ناموں پر. نہ وہ رکھ لو ولیاں دے جڑے ولی فوت ہوئے ہیں انہاں دے نام رکھ لو پتھراں دے. ففعلوا انہوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک. فلم توبت عبادت نہیں ہوتی تھی اس وقت ادو نہیں سی. ادو صرف ویسے یادگار دے طور تے جو تصویر لا لو یار والد فوت ہو گیا جی والد دی بڑی تصویر پورٹریٹ لے کے لا دے. وہ شروع تو ویسے یاد واسطے کہ یاد رہن چلو وہ نیک لوگ ہیں انہوں نے دیکھ کے یاد آئے گی سانو اسی بھی کوئی نیکی کریں گے. پہلا تو اس ذہن نال انہوں دی تصویراں یا انہوں دے مجسمے رکھے گئے شروع لم توبت عبادت نہیں ہوتی تھی. لیکن حتی اذا حلقہ اولئک جب یہ لوگ مر گئے جنہوں نے رکھے سی بعد آئے انہوں نے سمجھا تنسخ العلم علم ختم ہو گیا عبادت پھر عبادت شروع ہو گئی. بعد چون والے نے عبادت ہی کرنی شروع کر دی. ہوں بھی نیک لوگوں نے جڑے نیک لوگ یہ بسار بڑے گئے وہ آپ ماڑے نہیں سن آپ چنگے سن. بعد والے نے کام کیتے نے قل اوحی الی وقال الحسن جد ربنا لنا ربنا وقال اکمل جلال ربنا وقال ابراہیم امر ربنا وقال ابن عباس لوبادن اعوانا. یہ ہو گیا کلو یہ لیے اے نوح دی قوم نے عبادت کر دی سی. جدوں پھر آیا نا دوسرا کہ انہوں کہتے ہیں عذاب آپ کی اور طوفان کہ طوفان چے غرق ہو گئے. وہ پھر اتوں کٹے کٹائے کسی نے پھر لیا کے پھر لگا گئے. یہ اصل چ نام سنباز کوئی جانوراں دے نام بھی ہیں جویں یغوس یعوق شکل ہے انہاں دی. نصر گدھ طرح
یعوق بیل طرح اس طرح انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے سی. چلو قل أوحي إلي وقال الحسن جد ربنا غنى ربنا وقال كنز جلال ربنا وقال إبراهيم أمر ربنا قال ابن عباس لبدا آوانا. میرے کو جد نہیں ہے کی پڑھنا، بس میرے کو صرف ایک ہی ہے، کادو یکونون علیہ لبدا، قریب تھے کہ وہ اس پر گر پڑتے اس پر، یعنی کہنا اینے فرما بردار، اے صحابہ دی صفت ہے کہ اینے فرما بردار جویں آپ مددگار جویں آپ دے اُتے ہی ڈگنا ہوتا ہے، ہر وقت آپ دی اطاعت کرنے والے، نال رہن والے، آواناً مددگار، یہ لازم مانا ہے، ورنہ لبت طے نو کہنے نا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن بشير بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ جڑا فادی سی نا یہ آدمی دی صورت وچ سی تے جڑی سوا سی یہ عورت دی صورت وچ سی، سوا یہ عورت دی شکل سی. یغوس یہ شیر دی شکل سی، یغوس شیر دی شکل تے یعوق جڑا گھوڑے دی، میں تینوں کہہ بیٹھا سی کی بیل نہیں گھوڑا، گھوڑے دی شکل تے جڑا نسر سی یہ پرندے دی صورت، جو نسر ہے ہی پرندہ، کتنوں کہتے ہیں بہرحال پرندے دی صورت سی. اے بعض نے یہ کیا ہے کہنا واقعی نے لکھا، لیکن یہ شاذ ہے. شاذ کی کہ مشہور ہے کہ سب انسانی صورتیں ہی سن، سارے بت انسانی صورتوں سے. چلو قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن بشير بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عامدين. اللہ کے رسول چلے اپنے کچھ صحابہ میں قصد کرتے ہوئے سوکے اوقاز کا، اوقاز کی منڈی کا، جب کہ رکاوٹ پڑ گئی تھی شیطانوں اور آسمان کی خبر میں. انہوں نے آسمان کی خبریں ملنی بند ہو گئی تھیں، ان پہ شہاب پھینکے جاتے تھے. تو رجعت الشیاطین، شیطان واپس آ گئے. تو جو نچلے تھے نا انہوں نے کہا مالکم، کیا ہوا تمہیں، کی گل خالی آ گئے ہو، کوئی خبر. انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ پڑ گئی ہے، ہم پہ شہاب پھینکے جاتے ہیں. تو پھر وہ خود ہی کہنے لگے ما حال بینکم، یعنی کالا اس نے کہا، کس نے کہا، جڑا انہوں دا سردار شیطانہ دا، تو پھر شیطان ہی ہویا بڑا. تو اس نے کہا نہیں رکاوٹ پڑی تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان مگر کوئی نئی چیز، ما حادثہ، مگر وہ جو نیا ہوا، کوئی نواں کام ہویا. چلو زمین کے مشرق و مغرب میں دیکھو وہ کیا کام ہے جو نیا ہوا ہے. وہ چلے پھرے زمین کے مشرق اور مغرب میں، ینظرون، دیکھتے تھے وہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن گئی ان کے اور آسمان کی خبر میں. پس گئے وہ جو تہامہ کی طرف گئے، جڑے تہامہ وال گئے نا جن، وہ پہنچے اللہ کے رسول کی طرف نخلا جگہ میں. وہ ادھر نو گئے تھے، اگے نخلا جگہ آپ تو نماز پڑھا رہے سی، آپ جا رہے تھے سوکھے اوقاز کو، قصد تو اے سی، لیکن اتھے نماز پڑھا رہے سی اپنے صاحب کو، فجر کی نماز، رات رو رکے فجر کی نماز پڑھائی. اس وقت جن ادھروں گزرے، جب انہوں نے قرآن سنا تو سب غور کیا، قرآن دی آواز آئی نا، انہوں نے کہا یار اتنے سنو کی ہے، تو سب پھر انہوں نے غور سے سنا، کہنے لگے حاض الذی حالک، یہ ہے جو رکاوٹ پڑی تمہارے اور آسمان پر. بھی ہے وہی آن لگ گئی اللہ نے، وہ وہی دی حفاظت واسطے شہاب پھینکے جا رہے. پھر وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف، نالے ایمان بھی لے آئے وہ جڑے سے
اے ہماری قوم ہم نے سنا ہے عجیب قرآن جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، اس پہ ایمان لائے، ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پر نا ساری صورت اتاری، انما اوحی الیہ قول الجن، آپ کی طرف جنوں کا قول اتارا گیا۔ یہ لفظ جنہ دینے سارے جڑے ہیں پہلے رکوع سورۃ المزمل، دوسرا نہیں پہلا رکوع۔ سورۃ المزمل متزمل تھا اصل میں، متزمل تو تا کو زا کر کے ادغام کر دیا، کیونکہ فا کلمہ میں باب تفعول کی فا کلمہ میں اگر زا آ جائے تو باب تفعول کی تا کو بھی زا کر لیتے ہیں۔ متزمل ہوں اتنے بھی زا کرو تا نو مزمل، چادر اوڑھنے والا۔ مجاہد نے کہا وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، منقطع ہو جا اس کی طرف مکمل طور پر، یعنی اخلص خالص ہو جاؤ دے واسطے اللہ والے۔ حسن نے کہا انکالا، ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہیں بیڑیاں، قیودن، منفطر بہ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا اس کی وجہ سے، مثقلۃ بہ، یعنی بہت بوجھل ہو گیا ہے کہ وہ پھٹ جائے گا، جب زیادہ بوجھ ہوئے پھٹ جاتا نا چاپر۔ ابن عباس نے کہا کسیبا مہیلا، ہم نے اسے کر دیا کسیبا مہیلا، ٹیلا، مہیلا لڑکنے والا، یعنی جڑا ٹیلا ریت دا، بندہ پیر رکھے تھلے نو ساری ریت بھی ہوندی تے آپ بھی بندہ ہوتا، بہنے والی ریت ہے، میں نے کر دیا رمل السائل، بہنے والا۔ وبیلا، وبیلن میں نے شدیدن، اخذم وبیلن، ہم نے ان کو گرفت کی بڑی سخت۔ سورہ مدثر، ابن عباس نے کہا ان ھذا یوم عسیر وذالک یومئذ یوم عسیر، یہ اس دن بہت سخت دن ہوگا۔ اگیا ہوتا فرت من قسورہ، جیسے گدھے ڈر کے بھاگے ہوں شیر سے، ایک قسورہ دا اسی منع طے کر دے شیر۔ اچھا انہیں منع کیتا ہے رکز الناس، لوگوں کے پاؤں کی آہٹ اور ان کی آواز، اور جب بندیاں دی پیرا دی آہٹ آواز سن کے گدھے بھاج دے، گدھے بھاج دے۔ وکل شدید قسورہ، ہر سخت چیز کو، مضبوط چیز کو قسورہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا القصوۃ قصور الاسد، قسورہ سے مراد یہاں شیر ہے۔ قال حدثنا یحییٰ، اتنے لکھیا کہ عربی زبان چ کہندے نے اسد شیر نو، تے فارسی زبان چ شیر کہندے نے، تے حبشی زبان چ قسورہ کہندے نے۔ کسی نے آکھیا قسورہ، حبشی زبان شیر نو امبسا کہندے نے، مختلف نام نے ہویا۔ فارسی شیر فارسی بھی شیر ہی کہتے ہیں، اور ایک اردو لفظ تھوڑا فارسی ہے۔ الرکز صوت، حل تحس من منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تو ان کے آہٹ یا آواز سنتا ہے؟ مستنفرہ، کانم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں ڈرے ہوئے، نافرتن مزورتن، بھاگنے والے ڈرے ہوئے، مزورتن گھبرائے ہوئے۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير سالت ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان اول ما نزل من سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت اتری؟
اس نے کہا یا ایھا المدثر، یہ ہے پہلی وحی تو بعد فترت وحی آئی 2.5 سال، پھر کیڑی آیت اتری انہاں جو ہے آئی المدثر دوسری ہے، دوسرے ہے، ورنہ پہلی تے وہ اقرا نا وہ اتری سی، لیکن وہ چونکہ کافی پہلا اتری 2.5 سال دا عرصہ قرآنی وحی نہیں آئی، اینو دور فترت الوحی کہتے ہیں، اس تو بعد پھر سب تو پہلا ہے آئی ہے۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں اقرا بسم ربک کا، یہ پہلا اتری ہے۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا، میں نے اسے کہا تھا وہی جو تو نے کہا، میں بھی انہوں کیا سی کہ لوکی تے کہندے نے اقرا بسم ربک کا پہلا اتری ہے۔ وہ کہنے لگے میں لا احدثک، میں تجھے نہیں بیان کروں گا مگر وہ جو ہمیں اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اللہ دے رسول نے سانو یہ بیان کیتا ہے، کیا آپ نے فرمایا جابر تو بے ہرا، میں اعتکاف بیٹھا ہرا میں، اتنے میں بات واسطے بیٹھا، فلما قضیت و جواری، جب میں نے پورا کر لیا اپنا جوار یعنی وہ اعتکاف، حبت تو میں اترا، مجھے آواز دی گئی، یہ بات دی گلنا ساری، میں نے دائیں دیکھا کچھ نہ دیکھا، بائیں آواز آئی، میں نے سجے کھبے میں دیکھا کوئی چیز نہیں، آگے دیکھا کچھ نہیں، پیچھے دیکھا کچھ نہیں، پھر میں نے سر اوپر اٹھایا، فرایت و شین، وہاں میں نے کوئی چیز دیکھی، وہ فرشتہ ہی سی، پھر میں آ گیا خدیجہ کے پاس، ہاں وہ جڑی پہلی وحی ہے وہ دے غار دے بچ اتری، یہ دوسری وحی تھلے جا رہے سی، دسرونی مجھے چادر اڑا دو، وصب علی مان باردہ، ٹھنڈا پانی ڈالو مجھ پر، بخار تیز ہو گیا میں، فدسرونی انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی بہایا، تو اتری آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وغیرہ یہ قال حدثني محمد بن بشار یعنی یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ پہلی وحی ہے، بس آپ نے دسیا ہے، چلو باب قول قم فانذر قال حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن سلمة بن جابر بن عبد اٹھ الله اور لوگوں کو ڈرا، اس تو پہلا آپ نے نبی تے ہے سن جدوں تو نبی بنے، لیکن آپ نے پہلا تبلیغ نہیں کی تھی، دعوت نہیں دیتی لوگوں کو، جڑے اپنے کوئی دوست سی گھر دے سی انہوں نے دسیا بھی میرے کو پئی ہوتی ہے میں اس طرح تے وہ اسلام بھی لے آئے، یہ جدوں 3 سال ہو گئے 2.5 سال 3 سال تے پھر یہ آیتاں اتری ہیں، قوم فانذر اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، یہ نبی نو بھی حکم ہے، نبی نے اس تو بعد پھر تبلیغ شروع کی تھی، چلو عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورتم بحران مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك وربك فكبر قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول قال فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أن إنه اقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك ألا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري حبت فاستنبعت الوادي اب تو میرے نیچے اترا فاستبقت الوادی، میں وادی کے پیٹ میں چلا گیا، یعنی وادی کے پیٹ، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا على وہ جڑا اجیاد دا علاقہ، اجیاد دے علاقے وال جا رہے سی، اوتھے پھر یہ شکل پیش آیا، وانزل علی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر قولوا وہ بیٹھا تھا ایک عرش پر، آسمانی بڑا تخت آسمان
والرجز فاہجر اور نماز فرض ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ جنماز، یعنی 5 نمازاں فرض نہیں ہوئی سی، ویسے پڑھتے سی لوگ جدھر قبل ان جایا تفترض الصلاۃ وہی الاوثان. والرجز فاہجر، بتوں کو چھوڑ دے، بتوں کی بات نہیں کرنی. چلو والرجز فاہجر يقول الرجز والرجس العذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث انه قال ابن ابا شهاب سمعت ابا سلمة قال اخبر جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاء بهراء قاعد على كرسي وہ بين فرشتہ السماء. جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا، اے دیکھو بیان کرتے تھے پھر وحی کے رکنے کے بعد وحی رکی، میں چل رہا تھا، آسمان سے آواز سنی ہوئی جڑی پچھلی روایت، میں نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف تو وہ فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا، گویا اس تو پہلا ہرا جا چکے تھے، لہذا یہ پہلی وحی نہیں دوسری وحی ہے. وہ بیٹھا تھا ایک کرسی پر آسمانوں سے، کرسی کہہ لو تخت کہہ لو کوئی چیز، فجو اس تو من ہو، میں اس سے مروب ہو گیا، ڈر گیا، ایڈا وہ ڈر دے کہ میں ڈر گیا، حتیٰ کہ میں زمین پہ گر پڑا. اویت میں پھر اپنے گھر والوں کے پاس آیا، میں نے کہا زملونی زملونی، فزملونی، انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی. اللہ نے آیت اتاری، یا مدثر والرجز فاہجر قبل ان تفترض الصلاۃ. قال حدثنا وسورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال ابن عباس سدن. یہ تسی آپ نے تبلیغ دا حکم دے قم فانذر وربک فکبر. دوسرا جڑا وہ آپ کو خاص یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ خاص آپ نال سی کہ تسی اٹھو تے رات نو نماز پڑھیا کرو، اے تبلیغ دا حکم سی. چلو سورة القیامہ وقوله تعالی سورۃ القیامہ، سورہ قیامہ کون سی؟ لا تحرك. ویسے ہے قرآن جی جہدے وچ ترتیب نزولی لکھی ہوئے، پہلا کیڑی سورت اتری پھر کیڑی اتری، انہوں نے نال ہی لکھیا ہوتا بس نہیں. خیر انا دل پتہ نہیں سی، اے دیکھنا ہوتا ہے بھئی انہوں نے اے دیکھو 87 نمبر لکھی ہے سورہ بقرہ، 2 نمبر تک ایس ترتیب دے حساب نال ہو گئی نا، اے پہلی ہو گئی تے اے دوجی ہو گئی، اس حساب نال ہن آؤ مدثر. اے جڑی مزمل ہے انہوں نے 3 نمبر لکھی ہے، مزمل 3، ویسے 73 یعنی کچھ 73واں نمبر ہے ادھروں آدھے کہ مدثر اے 4تھا نمبر لکھا ہے انہوں نے، حالانکہ 2 نمبر چاہیے. ہاں دوسرا کنوں لکھا ہے، دوسری کیڑی صورت؟ پہلی تو ہو گئی. لبنا پڑے گا یہ کہ ترتیب کٹھی لکھی ہو گئی، پھر پتہ چلے کہ 2 نمبر کنوں گھڑتا ہے. اصل ترتیب نمبر 2 انہیں کنوں لکھا ہے. سورہ فاتحہ نو یہ پہلی لکھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پہلی لکھی ہے،
یا تو پھر اے ترتیب ہے کہ فاتحہ نو 5واں نمبر دیتا ہے نا، پھر سورہ فاتحہ 5ویں نمبر تے ہو گئی ہے، دوجا نمبر کنوں دے گا مسئلہ تو ہے، دوجا نمبر کی دے گا 6 یا آنے ایک 114ویں سورت سب تو آخری سورت ہے نزول کے حساب نال، ویسے 110 نمبر ہے، یہ ہن یہ لبنا پائے گا کہ 2 نمبر کیڑی صورت ہے۔ چلو وہ نمبر میں اور ہو سکتی ہے اتنا جو تو ہو سکتا ہے اصل ہے جی سورہ الگ تو انہوں پہلا نمبر دیتا ہونا ہے، سورہ الگ ہے پہلا نمبر ہے، سورہ الگ 2 نمبر کے میں انہوں 3 دیتا ہے چوتھا کرتا کہ لکھی ہوئے نا ترتیب پھر سوکھا لبنا نہیں تو کلی کلی صورت لکھنی پڑی۔ چلو ہاں جی سورۃ القیامہ یہ اگر رہندی ہے کوئی ہاں تو میں گھبرا گیا، گر پڑا زمین پہ، میں اپنے گھر آیا، پھر یہ آیت اتری۔ ابو سلمہ نے کہا ریجس سے مراد اوسان اتنے ہے ہی نہیں میرے اندر، یہ انجی نہیں ہے گا کسے کسے قرآن چ ہے جڑی ترتیب نزولی ہر قرآن چ نہیں ہے گی، بعض قرآن میں چونکہ لسٹ بھی بنی ہوئی ہے ترتیب نزولی کے حساب نال بھی دوسرے حساب نال، دوسرے حساب سے ہے ہی یہ روڑا مل گیا۔ اچھا یہ دیکھو کہ تو لب جائے یہ ہی لبنا صورتیں گلی گلی دیکھنی پڑی، اگلیاں چھڑ دو پہلیاں تو لمبیاں صورتیں تو متنی جنہیں مکی صورتیں آخری 2 سپارے 3 سپارے کی لبے گی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ہو گیا سورۃ القیامہ۔ لا تحرک بہی لسانک، نہ حرکت دیں اس کے ساتھ اپنی زبان کو، کس کے ساتھ؟ وحی کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ، نہیں تسی نال نال نہ پڑھو کہ جلدی پڑھے اس کو۔ ابن عباس نے کہا لیفجر امامہ، تاکہ وہ گناہ کرتا رہے اپنے آگے، اپنے آگے کا مطلب کبھی صوفہ توبو میں توبہ کر لوں گا کوئی گل نہیں ٹھہر کے کر لیں گے یار توبہ کل نوں کر لیں گے پرسوں ایویں کردہ کردہ مر جاتا ہے۔ صوف یفجر امام صوف عام والو عمل کر لوں گا چلو نیک کر لوں پرسوں چوتھے۔ لا وزر نہیں ہے کوئی پناہ گاہ، حسن قلعہ پناہ گاہ۔ سدن یترا کا کیا انسان سمجھتا ہے یترا کا سدا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا عملاً بغیر پوچھے، بلا پوچھے بغیر تحقیق، تو پوچھے گا کوئی نہیں اور حساب کتاب نہیں ہونا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ پڑھو قال حدثنا حميدي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير بن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه اپنی زبان کو حرکت دیتے بھی نال نال پڑھ دے ووصف سفيان يريد ان يحفظه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به باب ان علينا جمعه وقرآنه کر دے کیوں بچے لگے ہوئے ہیں، بچے کسی نے لائے ہونے نا اپنے آپ نہیں لگے وہ اتنے بھی کر دیں کہ تاراں کس دی درمیان چ تاراں نا ترپال دی وہ کسن دے یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ آپ ہے چلو پھر ہاں جی ان علينا جمعه وقرآنه
ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے میں، جمع فی صدر و قرآن پھر آپ کا اس کو پڑھنا، یعنی اسی تیرے دل وچ پورا جمع کریں گے جنہ اتارا پھر تو پڑھیں گا. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن موسیٰ بن ابی عائشہ انہ سأل سعید بن جبیر عن قوله تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به قال ابن عباس كان يحرك به شفتيه فإذا أنزل عليه فقيل لا تحرك به لسانك يخشى أن آپ ڈرتے تھے ینفلت منو کہ بھول جائے گا، چھوٹ جائے گا. تو ان علینا جمعہ انتج نجمع فی صدرک، ہمارے ذمے اس کو جمع کرنا، یعنی جمع کریں گے تیرے سینے میں. وہ قرآن میں نے کہ تو پھر پڑھے گا فائدہ کرانا، جب ہم پڑھ چکے یعنی انزل علیہ تو فتب قرآن، پھر تو بعد میں پڑھ یا دی پیروی کر. پھر ہمارے ذمے اس کا بیان، وہی تفسیر جڑی وہ بھی اسی تینوں سمجھاؤں گے. نبینہ علی لسان فإذا قرأناه بکریاں دے اتنے رکھنے دروازے کے اتنے رکھنا وہ جڑے دو چوڑیاں سلا. ہاں جی، ایک دو چوڑیاں ہی میرا خیال، ایک دا کا بچہ یا وہ بھی چاہیے، سارا کچھ ہی چاہیے. ہاں جی، سارا کچھ چاہیے. جا لے جا چلو. قال ابن عباس قرأناه بيناه فاتبع اعمل به. فتبع کا مطلب کہ عمل کر اس کو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد فتبع قرآن. عن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه مما چھڑ دے ربما دے میں آپ بسا اوقات یہ حرکت دیتے تھے فيشد عليه ربما دے میں نے يعرف منه. فانزل الله الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيان علينا أن نبيه بلسانك ان نبینہ ہونا انیا أن نبينه بلسانه وكان ہم قال بیان کریں گے اس کو آپ کی زبان سے. وكان إذا أتاه اس جبريل کے بعد جب جبریل آتے تھے اطرا کا آپ سر جھکا لیتے بس، اور جب جاتا پھر پڑھتے جیسے وعدہ کیا اللہ نے، نال نال نہیں پڑھتے ثم إن علينا بيان کیونکہ وہ أولى جب دل فأولى. وچ اتار دیتا اسی دل چ اتارن واسطے دہرانے ہیں لفظ، بار بار پڑھتے بار بار پڑھتے ہیں تاکہ ساڈے دماغ چ پکا ہو. تو سیدھا اترے ہی دماغ وچ تے انہوں پکا کرنے دی لوڑ نہیں. أولى لك فأولى. ہاں اولا لک فاولا کی اولا لک تو دھمکی ہے، فاولا ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے. یا کہنے النار اولا فالنار، آگ لائق ہے، آگ لائق ہے. بعد نے یہ مانا کی دھمکی تو تدے بنے گی، ہلاکت تو بنا استیاگ والا بنا. هل أتى على الإنسان يقال معنه أتى على الإنسان وهل يكون جهدا. حل عطا علی الانسان، ویسے تو حل استفہام ہے نا، تو لیکن ایتھے کدے تحقیق واسطے بھی آ جائے. عطا علی آیا ہے انسان پر، یعنی حل جو ہے تکون و جہد، کبھی انکار ہوتا ہے حل دا معنی، کبھی خبر ہوتی ہے. یہ خبر ہے، یہ مطلب بھی حل استفہام واسطے ہے. یہ مقصد کدے انکار ہوتا ہے کہ انج نہیں ہویا. جی میں اسی کہتے نا کیا میں لاہور گیا سا، دسنا بھی نہیں گیا سا. کدے انکار واسطے استفہام تے کدے استفہام خبر واسطے، یعنی اس بات واسطے آ گیا ہے تو آ گیا ہے تو استفہام نہیں ہے، مطلب کہ آ گیا ہے.
حل تکون جہلا و تکون خبرا، حل کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے، کبھی اس بات کے لیے، اس بات کو خبر کہہ رہے ہیں، اور یہاں یہ خبر ہے، یعنی کان شیئن حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی آیا ہے یقیناً، اس واسطے بات کہتے ہیں حل قد مانے، یقیناً آیا ہے انسان پر ایک وقت جب وہ کان شیئن کوئی چیز تھا لیکن قابل ذکر نہیں، یہ کدوں تو لے کے من حین خلق ہی من طین الی ینفخ فیہ روح، مٹی سے پیدا کرنے سے لے کر روح پھونکنے تک لم یکن شیئا مذکورا، امشاج اخلاط ملی جلی، مٹی بھی ملی جلی سی جی، اصل مٹی دی گل کرو، ہن جڑا نطفہ ہے یہ بھی کئی چیزاں دا مرکب ہوتا ہے، یہ کنیاں ہی چیزاں ہوندیاں بھی، انسان پتہ نہیں کتنا کچھ کھاندا ہے، وہ دے چوں بندا ہے، جو پھر ہر چیز وہ دے چوں ہی نا، تے جدو حمل ٹھہردا ادوں بھی نطفہ کلا نہیں ہوندا، عورت مرد دا دونوں دا نطفہ ملدا ہے تا کہ کم چلدا ہے، امشاج اخلاط، کہتا ماء الرجل و ماء المرء، عورت اور مرد کا پانی کا ملاپ، الدم والعلقہ، میں خون پھر حلقہ، کہا جاتا ہے اذا خلط، جب کوئی چیز میں کوئی چیز ملائی جائے تو اسے کہتے ہیں مشیج، کا قول کا خلیط، مشیج میں نے ممشوج، خلیط میں نے مخلوط، ایک کوئی معنی ملائی ہوئی چیز، کہا جاتا ہے سلاسلہ و اغلالا، اسی پڑھ دیں ہیں سلاسلہ و اغلالا، اسی انہوں غیر منصرف پڑھ دیں، کہاں کہنا لم یجر بعضہم، بعض نے ان کو منصرف نہیں پڑھا، اور لم یجرے دا ہے معنی کرنا ہے، نہیں منصرف پڑھا اس کو بعض نے، جی میں ایسی پڑھ دیں سلاسلہ و اغلالا، تے کچھ نے پڑھیا سلاسلن و اغلالن، انہوں نے گویا انہوں منصرف پڑھیا، اے دی گل نا، سلاسل دی اغلال تے ہے ہی منصرف، سلاسل دی گل ہے، یہ سلاسل وزن غیر منصرف دا ہے، لیکن جوار دی وجہ نال، اغلال دی وجہ نال اس تے تنوین ہے، اس تے بھی پڑھ لو، سلاسلم و اغلالن، مستطیرہ شرن، مستطیرہ پھیلا ہوا شر، شر میں نے بلا، بل قمطریر، قمطریر کا مطلب سخت، یومن قمطریر، بڑا سخت دن، یومن قماطر، ایویں ابوس، ابوس بھی کہہ دیتے ہیں، قمطریر، قماطر، عصیب، یہ سب دا معنی اشد ما یکون من الایام فی البلاء، کسی مصیبت میں سب سے جو سخت دن ہو نا انہوں کہندے ہیں یومن عصیب، یومن قمطریر، یومن ابوس، اور لفظ کی ہے تھے ابوسن قمطریرہ، ابوسن قمطریرہ، ایک تاکید ہی ہے صرف ہو دی۔ حسن نے کہا ان نظرتو فی الوجہ نظرتم و سرورا، اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو تر و تازگی اور خوشی، کہتا ہے تر و تازگی جیڑی ہے چہرے چندی ہے، چہرہ تر و تازہ ہوئے، جو دیکھو تے سرور دل وچ ہوندا ہے، خوشی دل چ ہوندی ہے، اور جوان بندے دا چہرہ تر و تازہ ہی ہوندا، چاہے چٹا ہوئے، چاہے کالا ہوئے، چاہے جے جا بھی ہو۔ ابن عباس نے کہا الارائک السرر، یعنی پلنگ، تخت، اپنی سریر کی جمع، چارپائی، پلنگ۔ مقاتل نے کہا السرر الحجال من الدر والیاقوت، یہ ڈولیاں ہوں گی، ڈولیاں در، موتی اور یاقوت کی۔ برا نے کہا ذللت قطوفها تذلیلا، ایک اور ایت ہوندی ہے، اس کے پھل متی کر دیے جائیں گے، کیویں؟ یعنی یقطفون کیف شاء، جیسے چاہیں گے توڑیں گے، پھل جڑے نے وہ اس طرح ہون گے، بندہ لمحہ پیا تو تاں بھی توڑ سکے گا، بیٹھا تاں بھی کھڑا، جنہ قادہ انہاں کے پھل جڑے۔ مجاہد نے کہا سلسبیلا، اس پہ چشمہ ہے یسمى سلسبیلا، حدید الجریہ، تیز بہاؤ والا، سلسبیل تیز بہاؤ والا۔ معمر نے کہا
خلقنا وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو پیدا کیا پھر ان کی پشت کو مضبوط کیا. کہتا شدت الخلق مضبوط بناؤں کا مطلب ہے ہر وہ چیز شدت ہوں جس کو تو مضبوط کر دے، قطب وغیرہ پلان ہوئے یا وغبیت، یہ بھی پلان ہی ہوں اسے لایا جاتا اونٹ دے اتنے. یہ جڑا ہے نا تھوڑا جا فرق ہے کتب تے غبیت بچ. کتاب کتنے لے گیا ہی تھوڑے لکھیا ہی نہیں ہوا، جڑا میں پڑھتا پیا تھوڑے لکھیا ہی نہیں ہوا. ہاں جی سورہ ول فہو معصور، انہوں معصور کہنے مضبوط بنے ہوئے معصور. اثر دا معنی گویا مضبوط کرنا. سورۃ والمرسلات مجاہد نے کہا جمالات صفر، یہ تو لمبی ہے کہ مکونا سپارہ ہے. ہاں جی اور سپارہ نہیں ہے نواں شروع ہو گیا انے، یہ 29ویں سپارے کی گل ہے. مرسلات 29ویں کی آخری صورت ہے. چلو سبحان کتنے تک کتاب اور تفسیر نیڑی مکدا ہونا. 4